السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 اور اسی سورت سے آیت نمبر 37 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، یہ آیت کریمہ اس کا تعلق پچھلی آیت سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا اور کہا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس آدمی کو جس پر اللہ نے احسان کیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور جس پر آپ نے بھی احسان کیا۔ یعنی یہ جو آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شخص کو جس پر اللہ نے احسان کیا اور جس پر آپ نے بھی احسان کیا، اس سے مراد سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ یہی صحابی ہیں جن کو ان کے بچپنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اڈاپٹ کر لیا تھا، گود لے لیا تھا، اور پھر ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ مکہ والے بھی اور دوسرے لوگ بھی ان کو زید بن حارثہ کے بجائے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورۃ کریمہ کی آیت نمبر 5 نازل فرمائی، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ آگاہ فرما دیا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو گود لیتا ہے اور گود لے کر کے اپنا بیٹا یا اپنا بیٹی بنانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بیٹا بیٹی نہیں ہو سکتے ہیں۔ سامعین کرام، یہی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ یاد رکھیے، آج اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہوا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے اوپر بڑی مہربانی ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو یہ ہمارے رب کی ہمارے اوپر بہت بڑی مہربانی ہے اور ہمارے رب کا احسان ہے۔ وگرنہ ایسا شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے گئے ایمان سے محروم ہے، یا سو کالڈ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نمازوں سے، اللہ کے حکموں سے بیگانہ بنا ہوا ہے، ایسے لوگوں کے اوپر اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ کیوں لعنت ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو رہا ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھا تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو رہا ہے، اگر اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا ہے تو وہ لعنتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے رحمت سے دور ہو رہا ہے، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہے اصل میں وہی لعنتی ہے۔ جہاں پر بھی قرآن کریم میں یا حدیث میں لعنت کا ذکر ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ تو یہ جو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے اوپر اللہ نے احسان یہ کیا کہ ان کو اسلام اور ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ان کو دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر جو احسان اور نعمت کیا وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس ان کی تربیت فرمائی، کعبۃ اللہ کے سامنے لے جا کر کے لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان یہ کیا کہ اس وقت اس زمانے میں قبیلہ قریش پورے عرب کے اندر سب سے اونچا قبیلہ مانا جاتا تھا، عزت کے لحاظ سے، شرف کے لحاظ سے، مقام و مرتبے کے لحاظ سے، خانہ کعبہ کے متولی ہونے کے لحاظ سے بہت اونچے شرف کے تھے۔ تو اپنے خاندان میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی شادی کروائی اپنے پھوپھی زاد بہن سے، جیسا کہ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے بتلایا تھا کہ رشتہ جب لے کر کے گئے تو زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ یہ بھی حالانکہ بعد میں ام المومنین بن گئی، یہ بھی جو ہے دل میں تنگی محسوس کرنے لگی کہ ہم لوگ قریش سے ہیں، یہ غلام ابھی آزاد ہوا ہے، کیسے شادی کریں؟ ان کے گھر کے لوگ جو ہے اپنی توہین محسوس کرنے لگے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیت کریمہ نازل فرمائی اور کہا کہ یہ حکم نبی کا نہیں بلکہ اللہ کا ہے۔ جب اللہ کا حکم سنا تو زینب رضی اللہ عنہ فوراً تیار ہو گئی، ان کے گھر کے لوگ بھی تیار ہو گئے، اور پھر شادی بھی ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی احسان کا ذکر فرمایا
کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ اس آدمی کو جس پر اللہ نے احسان کیا اور آپ نے بھی احسان کیا، آپ اس کو یہ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ امسک علیک زوجک واتق اللہ، امسک علیک زوجک واتق اللہ، یعنی اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو۔ کیا مطلب؟ خاندانی تفاوت تھا، معاشرے کے اندر بھی تفاوت تھا۔ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ ام المومنین قبیلہ قریش سے، اونچے خاندان سے، اور اس کے مقابلے میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ یہ غلام بن کر کے آئے تھے، آزاد ہوئے تھے، تو دونوں کے درمیان انبن رہتی تھی، برابر انبن رہتی تھی۔ شادی تو ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی تو کروا دیا، لیکن دونوں کے درمیان ہمیشہ انبن رہتی تھی۔ اور یہ اصل میں اللہ کی مشیت کیا کہ بعد میں انہی زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جاننا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پورے دنیائے انسانیت کو اور پورے دنیائے مسلمانیت کو یہ بتلانا تھا کہ اگر آپ کسی بچے کو گود لے لیتے ہیں تو وہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا آپ کا حقیقی بیٹا۔ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ غیر محرم رہے گا کبھی بھی، اور اس سے بہت سارے فتنہ و فساد بھی برپا ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اگر کسی نے کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تو ان کے جو اپنے بیٹے ہوتے ہیں ہمیشہ ان کے دل کے اندر حسد ہوتی ہے، ہمیشہ ان کے دل کے اندر جلن ہوتی ہے، اس سے بہت سارے سماج و معاشرے کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہاں پر یہ منظور تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تھی کہ شادی تو ہو گئی، زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا ام المومنین اور زید بن حارثہ سے شادی تو ہو گئی، لیکن ہمیشہ انبن رہتی تھی۔ اب جب انبن رہتی تھی تو بیوی ہے تھوڑا سنا بھی دیتی رہی ہوں گی، ہو سکتا ہے میں بھی، صحابیات ہیں ان کے پر ام المومنین ہے، ہم تو ان کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں، سنا بھی دیتی رہی ہوں گی۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور شکایت کرتے تھے، نہیں ہو پا رہا ہے، اور خواہش بھی ظاہر کرتے کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں، کیونکہ لگتا نہیں کہ رشتہ آگے چلے گا، لگتا ہے نہیں کہ یہ رشتہ آگے چلے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہ امت کے کہا کہ امسک علیک زوجک، دیکھو بیوی نے قربانی دے کر کے تم سے شادی کی، عورت نے کتنی قربانی دی، اتنی اونچے خاندان کی تھی، تم سے شادی کر لی، تمہارا بھی فرض بنتا ہے کہ تھوڑا صبر کرو، کچھ باتوں کو اگنور کرو، نظر انداز کرو، تمہارا فرض بنتا ہے یہ، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو، اللہ سے ڈرو۔ محترم سامعین کرام، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ دے دیا۔ کیا اشارہ دے دیا؟ کہ آپ چاہے کتنا بھی کر لیں، زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا ام المومنین بنیں گی اور آپ کی زوجیت میں آئیں گی۔ اس کے پیچھے وجہ میں نے بھی بتلایا تھوڑی دیر پہلے، وجہ کیا تھی؟ وجہ بس یہی تھی کہ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حقیقی بیٹا جو ہوتا ہے اس کی بیوی سے کبھی بھی آدمی شادی نہیں کر سکتا ہے، کر سکتا ہے؟ حقیقی بیٹے کی بیوی سے کبھی بھی شادی نہیں کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے شادی، طلاق دینے کے بعد بھی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ پہلے بیٹی کی بیوی رہ چکی ہے، نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن یہ جو متبنہ ہے، جس کو ایڈاپٹ کیا ہے، لے کر کے پالا ہے اور اپنا بیٹا بنایا ہے، یہ حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے شادی کروایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یاد رکھیے گا، شریعت کا جو حکم ہوتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسلوب ہمیشہ یاد رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، آپ ایک بات ہے جو اپنے دل میں چھپا رہے ہیں، آپ ایک بات ہے جو اپنے دل میں چھپا رہے ہیں، مَاللَّهُ مُبْدِيهِ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَتَخْشَى النَّاسَ، آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، لیکن حق زیادہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں، لوگوں سے نہ ڈریں۔ کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ آپ کو ام المومنین بنانا ہے اور اس کو زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے شادی کرنی ہے آپ کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں اس بات کو چھپا لیا، کسی کو نہیں کہا۔ اب بار بار زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ہمارا نباہ نہیں ہو پائے گا، ہم لوگوں کا انبن رہتا ہے، ہمیشہ پرابلم کریٹ ہوتے رہتا ہے، گھر میں جو ہے سکھ شانتی نہیں ہے، جینا محال ہو گیا ہے، ہم طلاق دینا چاہتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اللہ سے ڈرو، رکو، طلاق دینے میں جلدی نہیں کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ طلاق دے دیا تو پھر مجھ کو اللہ کے حکم کے مطابق شادی کرنا پڑے گا، اور جب شادی کرنا پڑے گا تو لوگ کیا کہیں گے، یہی لوگ کیا کہیں گے، لوگ بولتے ہیں نا، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی رضامندی لوگوں کو چاہیے۔
اللہ کی رضامندی نہیں چاہیے، لوگوں کی رضامندی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کلیئر کہا، تمام لوگوں کے سامنے کہا، آیت کریمہ نازل فرما دی. قیامت تک لوگوں کو پتا چلتا رہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تنبیہ فرمائی. پتا چلے گا نا جب ہمارے جیسا کوئی عالم آپ کو سنائے گا، آپ کو پتا چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ چلے گا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی اس آیت کریمہ کو پڑھے گا، اس کو پتا چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برسر عام اپنے نبی کو بتایا کہ آپ اپنے دل میں جو بات چھپا رہے ہیں اللہ اس کو ظاہر کرنے والا ہے. آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اصل میں ڈرنے کا حق ہے، لوگوں سے ڈرنے کا کوئی حق نہیں ہے. محترم سامعین کرام، بہت ساری باتیں ہیں جس میں ہم لوگوں کو ہمارے اپنے منہج کو درست کرنے کی ضرورت ہے. بظاہر تو لگتا ہے کہ ہم لوگ منہج پہ ہیں، لیکن جب ہمارے اعمال کو ہم خود ٹٹولیں تو پتہ لگے گا کہ ہم لوگ منہج سے بہت دور ہیں. ہم لوگوں کو منہج کے میم کا بھی پتہ نہیں ہے. لوگوں کا ڈر زیادہ ہم لوگوں کے اندر ہے، لوگوں کے خیالات، لوگوں کی چاہتیں، لوگوں کی رضامندی زیادہ ہمارے دلوں کے اندر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ آپ تو چھپانا چاہتے ہیں لیکن چھپے گا نہیں، رب العالمین ظاہر کر کے چھوڑے گا. اللہ نے آگے مزید فرمایا فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کمپلیٹ ہوئی اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دیا تو اللہ نے فرمایا زوجناکہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آپ کی نکاح میں دے دیا. یہی وہ ام المومنین ہے، یہی وہ ام المومنین ہے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ. یاد رکھیے گا، یہ علم کی بات ہے. یہی وہ ام المومنین ہے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ جن کا دنیا میں نکاح نہیں ہوا، اللہ نے اوپر سے ہی نکاح کر کے بھیج دیا. اہل علم اور مفسرین اور خاص طور سے سلف صالحین نے یہاں پر اس آیت کریمہ کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں بتلایا ہے کہ یہی وہ ام المومنین ہے جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر نکاح کرایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ کو زینب کو بغیر ولی کے، بغیر نکاح کے، بغیر مہر کے اور بغیر لوگوں کے گواہ کے اپنی زوجیت میں لے لینا ہے. ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے دوسری بیوی، ان کے علاوہ دوسری کوئی بیوی نہیں، یہی وہ بیوی ہیں. دیکھیے اس سلسلے میں حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. حدیث ہے صحیح البخاری کتاب التوحید باب قوله وكان عرشه على الماء، حدیث نمبر 7420. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آ کر کے شکوہ کرتے اپنی میرج لائف کا، اپنی شادی شدہ زندگی کا شکوہ کرتے کہ بہت پریشانی ہے، نہیں ہو پا رہا ہے، انڈرسٹینڈنگ بالکل نہیں ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رکو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس آیت کریمہ کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر کے سنایا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، حدیث کا ہی حصہ یہ انس بن مالک کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث کا حصہ ہے، ہم بتا رہے ہیں. جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی آیت کریمہ کو چھپانے والے ہوتے تو اس آیت کریمہ کو چھپا لیتے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برسر عام ڈانٹا. کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برسر عام ڈانٹا، ان کی غلطی پر برسر عام تنبیہ کیا. آج ہم لوگ بولتے ہیں کہ ذرا کونے میں لے جا کر کے سمجھائیے، کونے میں لے جا کے سمجھانے کا ٹائم اور ہوتا ہے، اور کسی غلطی کی وضاحت شائستگی کے ساتھ بیچ مجلس میں بھی کیا جاتا ہے. ہم نے بھی بتایا کہ اس آیت کریمہ کو قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے، قیامت تک لوگوں کو پتہ چلتا رہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کے اصلاح فرمائی اور اس کو قرآن کریم میں نازل فرمایا. اس طرح کی ایک آیت کریمہ نہیں ہے، کئی آیت کریمہ. پرسوں ترسوں آپ پوچھ رہے تھے، شاید پرسوں ترسوں آپ ہی پوچھ رہے تھے کہ ان جگہ پر نبی کو ڈانٹا، اس جگہ پر نبی کو ڈانٹا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. لوگ آ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، غریب لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ ذرا بن گیا، اللہ نے فوراً نازل فرمایا کیا؟ عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اندھا صحابی آیا تو آپ نے منہ بنایا، منہ پھیرا آپ نے. وما يدريك لعله يزكى، آپ کو کیا پتا کہ کون آپ سے نصیحت حاصل کرے گا.
آپ کو کچھ پتا نہیں ہے اس میں. ابس وتولی ان جاءہ الاعمی، اندھا آیا تو آپ نے منہ بنا لیا. وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو کیا پتا کہ کون آپ کی باتوں سے نصیحت حاصل کرے گا. لہذا آپ کے بارگاہ میں جو بھی آتا ہے ایکوالٹی کے ساتھ آپ کو اس کو بتانا ہے. بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو، بہت کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو، بہت کچھ سلف کے منہج پر چلنے کے لیے ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ابھی ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک حالت ہوتی ہے، ایک حساب ہوتا ہے، اور اسی حساب سے باتوں کو لوگوں کے سامنے ایکسپریس کرنا پڑتا ہے، ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، کیا کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آیت چھپانا ہوتا تو یہ آیت نمبر 37 کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپا لیتے، لیکن آپ نے نہیں چھپایا. اس آیت کریمہ کو لوگوں کے سامنے بالکل برسر عام کیا تاکہ لوگوں کو حق پتا چلے، صحیح پتا چلے. اور پھر انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بی بی زینب یعنی ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا، بی بی زینب لوگوں کو اور اپنے تمام جو سوکلیں تھیں ان کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں ان کو کہا کرتی تھی کہ تم تمام لوگوں کی شادیاں تمہارے گھر والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائی، اور میری شادی میرے رب نے آسمان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائی. یہی ہے زوجنا کہا کا مطلب، یہی ہے زوجنا کہا، ہم نے اے نبی آپ کے نکاح میں زینب کو دیا بغیر کسی عقد کے، بغیر کسی گواہ کے، بغیر کسی مہر کے اور بغیر ولی کے زینب کو. اور اسی لیے اہل علم نے کہا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا ہے یہ صرف نبی کے لیے خاص ہے، نبی کے بعد کسی کے لیے بھی یہ چیز خاص نہیں ہے. زوجنا کہا. اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کتاب النکاح حدیث نمبر 1428 پہ روایت کیا کہ جب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے ام المومنین زینب رضی اللہ عنہا کو جب طلاق دے دیا زید رضی اللہ عنہ نے، اور عدت جب پوری ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی اشارہ فرما دیا تھا وحی کے ذریعے سے کہ آپ کو شادی کرنا ہے، کیونکہ ان کا بہت بڑا رول ہے. کیا رول ہے؟ پسند نہیں ہے شادی، زید سے شادی پسند نہیں ہے، لیکن حکم ہے اللہ کا، انہوں نے سر جھکایا ہے کہ نہیں؟ پسند نہیں ہے شادی لیکن حکم ہے اللہ کا، اس لیے سر جھکایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انعام کے طور پر دیا کہ اب یہ زید کی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنیں گی اور قیامت تک کے آنے والے مومنوں کی ماں بنے گی. اسی لیے جب اللہ نے اشارہ فرما دیا وحی کے ذریعے سے کہ آپ کو شادی کرنا ہے، اور جب زید رضی اللہ عنہ نے ان کو طلاق دے دیا، عدت کمپلیٹ ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور لے کے جانے والے زید رضی اللہ عنہ گئے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب گئے تو وہ آٹے کا خمیر اٹھا رہی تھی. جیسے ہی نظر پڑتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی دنیا بدلنے والا ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ میرے دل کی دنیا بدل دے. کوئی اپنی طرف سے متقی اور پرہیزگار اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارا رب اس کے دل کی دنیا کو بدل نہ دے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے دل کی دنیا کو بدلتا ہے جو چاہتا ہے کہ میرے دل کو دنیا بدلے. جو اپنی زندگی میں اسی ڈگر پر چلتے چلا جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اسی راستے پر چھوڑ دیتا ہے. جو جس پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے. تو زید رضی اللہ عنہ جیسے گئے اور زینب رضی اللہ عنہا پر ام المومنین پر ان کی نظر پڑتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ہیبت اتر گئی. حالانکہ اس سے پہلے بیوی تھی لیکن دیکھتے ہی ہیبت اتر گئی. فوراً اپنا چہرہ ایسے گھما لیا، پیٹ ہو کر کے کھڑے ہو گئے، اور پھر بڑی مشکل سے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا ہے. زینب رضی اللہ عنہا نے کہا، ام المومنین نے کہا کہ میں ایسے جواب نہیں دے سکتا ہوں، میں اپنے رب سے مشورہ کروں گی اور رب کا جو حکم ہوگا وہی میں کروں گی. فوراً گھر کے اندر جگہ ہوتی ہے نماز پڑھنے کی، وہاں پہ گئے. جب وہاں پر جیسے گئی زینب رضی اللہ عنہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی آیت کریمہ نازل فرما دی. اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی دیری کے فوراً نکلے، اپنے پھوپھی کے گھر میں پہنچے. زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کے کمرے میں پہنچ گئے. کیوں پہنچ گئے؟ کیونکہ اب تو وہ بیوی ہے. کیوں بیوی ہے؟ کیونکہ اللہ نے شادی کرا دیا اوپر. پہنچ گئے اور پوری آیت کریمہ سنائی، وہ بھی ریڈی ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
یہ جو اتنا سارا معاملہ اللہ نے کیا کیوں کیا؟ اب آخر میں وجہ بتا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ. کیا فرمایا؟ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا، تاکہ مومنوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں. یعنی منہ بولا بیٹا ہوتا ہے نا، منہ بولا بیٹا، اپنا بیٹا نہیں. ابھی جیسے آپ کا بیٹا ہے نا، کہاں گیا لڑکا؟ یہی پڑتا ہے، وہ اپنا بیٹا نہیں، منہ بولا بیٹا. اگر وہ جوان ہو جائے اور کسی عورت سے شادی کرے اور شادی کرنے کے بعد وہ طلاق دے دے تو پھر کوئی بھی شادی کر سکتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عمل کروایا. نبی نے کروایا یہ عمل، نبی نے یہ عمل کروایا. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مومنین کے جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں وہ حقیقی بیٹے نہیں ہوتے ہیں. جب وہ کبھی کسی بیوی سے شادی کریں گے اور اس کو طلاق دے دیں گے تو ان کو شادی کرنے کا پورا حق ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور یہ اللہ کے حکم سے ہو کر رہنے والا ہے. یعنی جو اللہ چاہا وہ ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زید رضی اللہ عنہ سے ان کی شادی کروائی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ منظور نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ام المؤمنین بنایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا حکم ہر حال میں ہو کر کے رہے گا. جو اللہ نے فرمایا ہے وہ ہر حال میں ہو کر کے رہے گا. جتنی بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ ہر حال میں ہو کر کے رہے گی. انسان موت سے ہمکنار ہوگا، قیامت کے میدان میں پہنچے گا، رب کے بارگاہ میں پہنچے گا، اور دنیا میں کیے ہوئے تمام باتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کو حساب دینا پڑے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا